جی یہ اسی سلسلے کا دوسرا کلپ ہے، پہلا طویل ہو گیا تھا. تو اب بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کو ان حالات کیوں آئے اس معاملے میں کہ ابھی پی ٹی آئی پوری کے پوری جو ہے وہ اس رگڑے میں. سب سے بڑی اس میں جو میں نے پہلے کہا کہ اس معاملے میں جو مسئلہ ہے وہ ادھر کا ہے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو بادشاہ بھی ہیں جو انتہائی یعنی کہ طاقتور بھی ہوتے ہیں، مطلب ان کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، ان کے بھی مصابہین ہوتے ہیں، یا جنہیں آپ تھنک ٹینک کہہ لیں اگر ہم انگریزی میں بات کریں تو اسے تھنک ٹینک. تو وہ انہیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں. سامنے بادشاہ ہوتا ہے، اس کا روب دبدبہ ہوتا ہے، لیکن پیچھے وہ مصابہین ہوتے ہیں جو انہیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور بادشاہ اکثر و بیشتر ان پہ عمل کرتے ہیں. خان صاحب کا اس معاملے میں وہی حال ہے جو دنیا کے 90 کیا بلکہ 95% لیڈروں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے میں کہ دنیا کا کوئی بھی لیڈر جب زوال پہ آیا نا، وہ کب آیا کہ جب وہ اپنے عروج پہ پہنچا تو اس کو یہ مالیہ خولیا ہو گیا کہ جناب میں اب انتہائی مقبول ہوں اور میرے پیچھے دنیا کھڑی ہے. لیکن جب وہ مڑ کے دیکھتا تو کوئی نہیں انہیں کھڑا نظر آتا. یہی کام نواز شریف نے کیا، یہی کام اب خان صاحب نے کیا. ان کی ادھر جو ہے تھا نا وہ یہی آ گیا میں. تو یہ اس چیز کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے. آپ یہ اللہ کی بنائی دنیا ہے تو اللہ کے قانون چلیں گے، تو اس میں اگر آپ آگے پیچھے ہوں گے تو ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو جب انسان میں کرتا ہے نا تو وہ بکری بن جاتا ہے. تو بکری کی قدرت میں وہ تقدیر میں دو ہی چیزیں ہیں، جنگل میں جائے گی تو پھاڑی جائے گی، وہ کیا کہتے ہیں شیر چیتا کھا جائے گا، شہر میں آئے گی تو وہ کسائی کی چھری کے نیچے آئے گی. یہی حال ان کا ہوا ہے. انہوں نے تھنک ٹینک ان کا اگر کوئی ہے تھا وہ عملی طور پہ ناکام ہو گیا ہوا ہے، اور یہ اپنے ہی چلا رہے ہیں. یعنی کہ یہ بادشاہوں سے بھی آگے نکل گئے اس معاملے میں. انہوں نے تجربہ کار بندوں کی جو ہے تھی نا رائے، اس کو بھی نکال دیا. ٹھیک ہے. تو پہلا بنیادی سیاست کا جو قانون ہے وہ ہے کہ آپ ایک اپنا وقت پورا کرتے ہیں، اسمبلی کو وقت پورا کرنے دیتے ہیں. پی ڈی ایم نے اس معاملے میں خودکشی کی تھی، باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی کہ انہوں نے خان صاحب کی جو ہے وہ پہلے حکومت ختم کر دی. اور خان صاحب کو گولڈن چانس ملا تھا کہ بجائے یہ کہ انہیں کہتے کہ بھائی 2023 کے بجائے 2024 میں الیکشن کراؤ. کیوں کہ جتنا زیادہ ٹائم پی ڈی ایم رہے گی اتنے ہی لوگ ان سے تنگ پڑیں گے. پاکستان معاشی طور پہ تو ختم ہو چکا ہے. اگلے 4-5 مہینوں میں 27 ارب ڈالر کی پیمنٹیں ہیں. آئی ایم ایف پیسے دے کوئی نہیں رہا، بجٹ ان کے پاس بن نہیں رہا. تو جو بھی حکومت ہوگی اس کو لوگ گالیاں نکالیں گے، چاہے وہ خان صاحب ہوں چاہے یہ حکومت ہو. لیکن ان کی آنکھوں کے آگے لالچ آ گیا، کرسی آ گئی، وہ اس لالچ نے اور میں نے انہیں اڑا کے رکھ دیا. تو یہ ان کی پہلی بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے تجربہ کاروں وہ کیا کہتے ہیں انہیں عمل نہیں پورا وقت نہیں پورا کرنے دیا. دوسری جو بنیادی وجہ ہے وہ تجربہ کار یا صاحب الرائے کی عمل پہ عمل نہ کرنا. تھنک ٹینک ان کے عملی طور پہ ناکام ہے. ٹھیک ہے. میں ان کے دماغ میں اور وہ انہیں آگے جانے نہیں دے رہی. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے اب سیاست میں آپ کے سب سے پاکستان میں جو ہے وہ گرو یا بابا گرو جو ہے نا سیاست میں وہ دو بندے ہیں. ایک شیخ رشید ہے جو طلبہ سیاست سے چلا اور وہ آج پیک لیول پہ. دوسرے نمبر پہ چودھریوں کا خاندان ہے، پرویز لائی. یہ 4-5 نسلوں سے یہ لوگ سیاست میں ہیں. ٹھیک ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ ہم نے سیاست کیسے کرنی ہے. اور پرویز لائی بار بار خان صاحب کو کہتا رہا، خان صاحب اسمبلی نہ توڑیں. لیکن میں انڈیا گیا، میں جتنا یورپ کو جانتا ہوں، آپ پیدا بھی نہیں تھے ہوئے ڈی آئی جی آئی ایس پی آر، تو میں پاکستان کو ڈیفینڈ کرتا. تو میں آ گئی نا تو بس یہ کام خراب ہو گیا. تو اگر یہ اس وقت صاحب الرائے کی بات سن لیتے تجربہ کاروں کی تو یہ حالات نہ تھے. فارسی کی بھی یہ کہاوت ہے کہ عقل مند سے مشورہ نہ مانگو، تجربہ کار سے مانگو. تو خان صاحب کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. تیسرا اس میں جو مسلمہ اصول ہے سیاست کا، جو انہوں نے جو سب سے بڑا بلنڈر مارا ہے اس معاملے میں، کہ آپ سیاست میں پہلا تو یہ کہ آپ ان کا وقت پورا کراتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ اپنا تھنک ٹینک بناتے ہیں. تیسرا جو رول ہے وہ اسی سے یہ تجربہ کاری سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ طاقت نہیں چھوڑتے. پھر میں نے جو پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے بنیادی قوانین ان کو اگر آپ توڑیں گے تو انسان دنیا میں رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرنا ہے، طاقت کو ہاتھ سے چھوڑ دینا. آپ نے اسمبلیاں پہلے وقت سے پہلے توڑ دی، ریاست کی ساری طاقت چلی گئی آپ کے مخالفین کے پاس. ان کی جو نگران حکومت ہے وہ بھی ان کے پیرول کے اوپر ہے. تو لہٰذا وہ اب خان صاحب کو رگڑائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ حکومت نہ چھوڑتے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صاحب الرائے کی بات مانی ہوتی، تجربہ کاروں کی بات مانی ہوتی، اگر یہ حکومت نہ چھوڑتے، کے پی کے اور پنجاب میں ان کی حکومت ہوتی، انہیں کوئی بندہ ہاتھ نہیں تھا لگا سکتا. عملی طور پہ یہ حکومت کو جام کر دیتے، لوگوں کو کہتے دیکھو جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، وفاق ہمیں فنڈ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اور لوگوں نے یقین بھی کرنا تھا. ان کا ہر چورن بکتا ہے. ہاں صاحب جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بک جاتا ہے. آپ دیکھیں سائفر کے معاملے میں انہوں نے پوری قوم کو الو بنایا اور ہم بن گئے. کیوں؟ ان پہ اعتبار ہے لوگوں کو. تو اگر یہ ان کی حکومت رہتی، یہ ہر مہینے ایک جلسہ کرتے رہتے تو مومنٹم بھی رہتا.
ان کے جلسوں کی تعداد بھی بڑھتی, ایک ماحول بنا رہتا. جب ماحول بنا رہتا ہے تو جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں بھی کھڑا ہونا چاہتے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب ماحول ختم ہو جاتا ہے تو جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں یہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. تو اگر انہوں نے حکومت نہ توڑی ہوتی تو 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہوتی, فوج ISI الٹے بھی لٹک جاتے, ان کے بندے نہ اٹھا پاتے, PTI آج اس طرح بکھری نہ ہوتی. کیوں؟ پولیس, پنجاب پولیس ان کے انڈر ہونی تھی, وہ وفاق کی نہیں ہے, وہ پنجاب کی ہے. کوئی بندہ ان کے بندوں کو ہاتھ نہیں تھا لگا سکتا. ہاں آپ FIR نہیں کٹا پائے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن آپ کے بندے گھروں سے نہ اٹھائے جاتے, آپ کے بندے اندر نہ ہوتے. پنجاب پولیس, آپ ایک امینڈمنٹ پاس کر دیتے پولیس ایکٹ میں کہ ہمارا بندہ اٹھاؤ گے تو DPO کو نوکری سے خارج ہو جائے گا, تو آپ کے بندے نہ اٹھائے جاتے. لیکن میں انڈیا, میں یورپ, میں امریکہ, میں DGISPR, میں جو سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے. تو یہ انہوں نے ایک بڑا بلنڈر مارا. ٹھیک ہے, ایک چوتھا اس میں جو سب سے بڑا اس میں ایک آ جاتا ہے, وہ انہی چیزوں سے لنک ہے. ہماری عدلیہ کی آپ اگر مثال لیں, اگر آپ کسی بھی اور بھی ادارے کی مثال لے لیں, آپ دنیا میں اگر کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں جو آپ نے پہلے نہ کیا ہو, تو آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہمسایہ وہ کام کیسے کر رہا ہے. عدلیہ کے معاملے میں سب سے زیادہ مثال دی جاتی ہے کہ جو عدلیہ کے جو آپ ان کے وہ کیس لا اسٹڈیز پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ مثال آتی ہے. اگر عدلیہ کسی ایک معاملے پہ آج فیصلہ کر رہی ہے جو انہوں نے پہلے نہیں کیا, تو وہ کیا کریں گے, وہ دیکھیں گے کہ ہمسایہ ملک کی عدلیہ نے کیا فیصلہ کیا. اگر وہ نہیں, تو پاکستان میں کیونکہ انگلش لا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ برٹش کورٹس اس معاملے میں کیا فیصلہ کر رہی ہیں. پھر اگر وہ بھی نہیں تو پھر یورپین کورٹس کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ نہیں تو پھر اوپینین مانگی جاتی ہے, میں نہیں کیا جاتا, تو ایک مشورہ لیا جاتا ہے. سیم یہی چیز خان صاحب کے سامنے ایک مثال تھی. انڈیا کی مثال آپ کے سامنے, اریند کیجریوال سیم خان صاحب کی طرح نعرہ لگا کے آیا کہ ہم نے کرپشن کو صاف کرنا ہے. حکومت میں آیا, جذباتی ہو کے اس نے حکومت توڑ دی. اس کے بعد اس کو سمجھ آ گئی اس چیز کی, وہ پھر ناک کی لکیریں لگا کے وہ توبہ کرتا رہا. اریند کیجریوال جہاں بھی جاتا کہتا تھا ہم نے یہ بلنڈر مارا, ہمیں نہیں تھا کرنا چاہیے. دوبارہ اس کو اب چانس ملا. صرف دلی کے اندر ان کی حکومت تھی. BJP وہ نارتھ انڈیا میں, ساؤتھ انڈیا میں BJP الٹا لٹک گئی ہے, کچھ ون نہیں کر پائی. دلی کے اندر ان کو عملی طور پہ جام کیا ہوا ہے اریند کیجریوال کی حکومت نے, عام آدمی پارٹی نے. BJP الٹا لٹک جاتی ہے انڈیا پہ, یعنی کہ ہندوتوا, اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کر دیا, لیکن عملی طور پہ وہ دلی میں ناکام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ادھر حکومت ان کی نہیں ہے, حکومت عام آدمی پارٹی کی ہے, وہ انہیں ادھر ہلنے نہیں دیتے. تو یہی اگر خان صاحب میں نہ کرتے, میں انڈیا کو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, تو اگر انہوں نے یہ اسٹڈی کیا ہوتا کہ ادھر جب انہوں نے حکومت توڑی ہے تو انہیں وہ ذلیل ہو گئے ہیں, تو یہ حکومت نہ توڑ دیں. تو لہٰذا یہ نہیں اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ بادشاہ یا عقل کل نہیں ہیں. بادشاہ بھی اپنے مصابیحین کے اوپر عمل کرتے ہیں. لہٰذا آپ, ہماری بدقسمتی ہے پاکستان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ ہمیشہ جمہوریت کے نام پہ آتی ہے, لیکن اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہوتی ان کی. اپنی پارٹی میں وہ آل ان آل ہوتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں وہ PO پارٹی میں بھٹو ہے, وہ مسلم لیگ میں نواز شریف ہے, PTI میں عمران خان ہے. لیکن اس کے باوجود جو جنہوں نے سروائیو کرنا ہو نا, ان کے پاس تھنک ٹینک ہوتے ہیں, وہ اپنے مصابین کے مشوروں پہ عمل کرتے ہیں. تو لہٰذا خان صاحب کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ اپنی ایک پارٹی کے تھنک ٹینک بنائیں, ٹھیک ہے, اور ڈنکی اپروچ استعمال کریں. ڈنکی اپروچ کیا ہے؟ ڈنڈے مارے جائیں. ڈنڈے کیا ہیں کہ گدھے کو روز ڈنڈے مارے جاتے ہیں, اسے یہ سمجھ نہیں آتی مجھے ڈنڈے کیوں پاڑے ہیں, لیکن یہ سمجھ آ جاتا ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو لہٰذا ایک تھنک ٹینک کو, جو جب خان صاحب صبح اٹھیں, جب خالی پیٹ ہیں, تو تھنک ٹینک کے بندے آئیں, اٹھا کے انہیں دیوار پہ ماریں اور انہیں بتائیں خان صاحب ہم نے مشورہ دینا, آپ نے ہمارا مشورہ سننا ہے. پھر جب یہ جاگنگ کر کے آئیں, کھانا کھائیں, پھر دوبارہ ایک دفعہ دیوار پہ اٹھا کے ماریں, اور پھر انہیں صاحب بتائیں کہ ہاں صاحب میں نہیں کرنی, آپ نے اپنے مصابیحین کے مشوروں کو سننا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ حکومت انہیں مل جائے گی انشاءاللہ, یہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے, تو پھر انہیں آفس جانے سے پہلے چھت سے اٹھا کے نیچے پھینکیں, اور پھر انہیں ایک دفعہ بولیں خان صاحب آپ نے خود ہر چیز کو میں نہیں کرنی, آپ نے مصابین کے مشوروں پہ عمل کرنا. تو پھر شاید یہ اگلی ان بیوقوفیوں سے بچ جائیں. ادروائز یہ جو صورتحال کر رہے ہیں, یہ ایسے ملک نہیں چلے گا. ان کے مائنڈ میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو گھر کا معاملہ, اچھا جی شادی کی نہیں چلی, اچھا جی طلاق 2 نہیں لے آؤ, نہیں چلی اس کو بھی طلاق 2 نہیں لے آؤ. ایک تو یہ ان کی اپروچ ہے. دوسری ان کی اپروچ کیا ہے, وہ 11 کرکٹ کی ٹیم والی. ان کے مائنڈ میں یہ گیم گھومتی رہتی ہے, 1992 کا ورلڈ کپ ہے, 11 کھلاڑی ہیں, میری بات نہیں مانتے تو میں نے اٹھا کے باہر پھینکوں گا, میں اکیلا ہوں, میں بال کراتا ہوں, گریم سمتھ کو آؤٹ کرتا ہوں اور میں ون کر دیتا ہوں. بھائی یہ 23 کروڑ کا پاکستان ہے, ٹھیک ہے, ادھر 11 کھلاڑی نہیں ہیں. ادھر آپ کو 23 کروڑ بندوں سے ڈیل کرنا ہے, اور آپ کی ایک غلطی ادھر 11 کھلاڑی اس کا خمیازہ بھگتے تھے, ادھر
آپ کی ایک غلطی 23 کروڑ لوگ اس کی قیمت ادا کریں گے. یہ اگر ان کے ذہن میں آ گئی تو اگلی دفعہ یہ اس طرح کی حماقتیں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور آنے کی امید نہیں ہے. جس شخص کو 70 سال کی عمر میں یہ سمجھ نہیں آئی اس کو 270 سال کی عمر میں بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو لہٰذا ڈنکی اپروچ ادھر استعمال کرنی ہوگی کہ انہیں ڈنڈے کے ساتھ سیدھا کیا جائے کہ ہاں صاحب میں نہ کریں, مصابہین کی بات سنیں, تھنک ٹینک بنائیں, پارٹی کا تھنک ٹینک جو فیصلہ کرے اس پہ عمل کریں. آپ مالک کل نہیں ہیں, آپ عقل کل نہیں ہیں, صرف ایک ذات ہے اللہ کی. آپ ایک انسان ہیں, آپ ایک غلطی آپ نے کی ہے, اس کا آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں. 27 سال کی آپ کی سیاست جو ہے وہ آج صرف دابڑے میں چھابڑے میں پڑی نظر آ رہی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے میں بکری. یاد رکھیں, جنگل میں ہوگی شیر کھا جائے گا, اور اگر شہر میں ہوگی کسائی کی چھری کے نیچے آئے گی. مصابہین کی بات سنیں, تجربہ کاروں کی بات سنیں, اس کو سمجھیں, پھر فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے, اور پھر یونانیمس فیصلہ کریں. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے بھی ہمیشہ یہ چیز کو فروغ دیا ہے. فیصلہ ان کا فائنل تھا. ٹھیک ہے, قرآن پاک کی اللہ کی فیصلہ قرآن پاک میں آیا اور اللہ کے نبی کا فیصلہ وہ فائنل ہوتا تھا, لیکن مشورہ سب سے کیا جاتا تھا, مشاورت کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس سنت پہ عمل کریں جو آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ 70 سال کی عمر میں نہیں کر رہے تو 270 سال کی عمر میں بھی نہیں کریں گے. اب ایک آخری کلپ اسی معاملے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا آپشن باقی بچ گئی ہے.